جب کافی دیر تک انتظار کیا گیا تو خود بادشاہ شاہ جہاں آگے بڑھے تو علماء نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جب آپ نے شرط رکھ ہی دی ہے تو انتظار کر لیں، کوئی ایسا نیک شخص یہاں پر آ جائے۔ تو بادشاہ رونے لگے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر حضرت شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرے اور خدا کے درمیان ایک راز تھا جو کہ آج کھلنے جا رہا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہے۔ الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک میری فرض نمازوں کے علاوہ کوئی تہجد کی نماز تک قضا نہیں ہوئی ہے، کبھی میں نے تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی ہے، اور نہ ہی عصر اور عشاء کی کوئی سنت غیر مؤکدہ نماز بھی مجھ سے قضا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے پیشوا اور بادشاہ جنہوں نے اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انہیں دنیا کا اقتدار بھی دیا، اور جو ہے انہوں نے سلطنت بھی قائم کی۔ جب سے ہم نے اسلام کا دامن کو چھوڑا ہے ہم رسوا ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ناظرین، 6 اکتوبر 1650 عیسوی بروز جمعہ بمطابق 10 شوال 1060 ہجری اسلامک ایئر کو ایک پہاڑ کی مضبوط چٹان پر خود بادشاہ شاہ جہاں نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی۔ دنیا بھر سے اعلیٰ ترین ماہرین تعمیرات، بہترین نقاش، سنگ تراش جو پتھروں کو تراشتے تھے، انجینئرز اور بہترین خطاط جو کہ خطاطی کیا کرتے تھے، ڈیزائنرز تھے، اور ممتاز فنکاروں کو بلوایا گیا، اور ان کے علاوہ 6000 مزدوروں نے اس عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور 6 سال تک اس مسجد کی تعمیر میں مسلسل لگے رہے۔ یہ جامع مسجد 1656 عیسوی بمطابق 1066 ہجری میں تیار ہوئی۔ اس زمانے میں جبکہ میستری کو دن کا 2 پیسہ اور مزدور کو دن کا 1 پیسہ دیا جاتا تھا، تو اس مسجد کی لاگت میں تقریباً 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوئے تھے، اور دیگر تعمیراتی سامان جو کہ مٹیریلز تھے، اس زمانے میں بادشاہ کو جو ہے نوابوں اور عمرا یعنی جو کروڑ پتی لوگ تھے، جو امیر تھے، ان لوگوں نے اس مسجد کے دیگر مٹیریل جیسے ماربلز، پتھر وغیرہ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کیے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کا خرچ الگ کر کے صرف مزدوروں پر تقریباً 10 لاکھ کا خرچ آیا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جامع مسجد کی تعمیر کے دوران شاہ جہاں کے پاس ایک شکایت پہنچی کہ تعمیر بہت سست رفتار سے ہو رہی ہے، بہت ہی آہستہ آہستہ تعمیری کام ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے تعمیر کے نگران جو تھے سعد اللہ خان، جو بادشاہ کے وزیر تھے، ان کو بلوایا اور وجہ طلب کی۔ تو سعد اللہ خان نے بتایا کہ مسجد کے اندرونی حصے کا جو فرش ہے اس میں جو پتھر لگایا جا رہا ہے، ہر پتھر لگانے سے پہلے ایک قرآن شریف پڑھ کر کے اس پر دم کیا جاتا ہے، پھر وہ پتھر جو ہے مسجد کے فرش میں جو ہے لگایا جاتا ہے تاکہ اس پر نمازی نماز ادا کر سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور اسی طریقے کو جاری رکھنے کا بھی حکم دیا، اور آپ یہی فرش ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مسجد کے اندر لگایا گیا تھا، اور اس کے ہر پتھر کو نصب کرنے سے پہلے ایک ایک قرآن شریف پڑھ کر کے اس پر دم کیا گیا تھا۔ اب اس عالی شان مسجد کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کے لیے ایسا ہی بے مثال امام ہونا چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ چنانچہ ایسے امام کی تلاش کی گئی، اور اس زمانے میں ازبیکستان کا ایک شہر جو ایک تاریخی شہر ہے بخارا، تو جو بخارا شہر تھا اس زمانے میں علم کا مرکز تھا، دنیا بھر کے تمام علوم و فنون حاصل کرنے والے وہاں پر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر علم کے ماہر لوگ رہا کرتے تھے جو کہ علم کے اس وقت کے پہاڑ مانے جاتے تھے۔ اب بادشاہ کو خواہش ہوئی کہ بخارا شریف سے ہی ایک امام کو بلوایا جائے، تو بادشاہ شاہ جہاں نے شاہ بخارا کو یعنی بخارا کے جو بادشاہ تھے انہیں خط لکھا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے ایک صحیح النسب نجیب الطرفین سید کو، جو علم و فضل میں کمال رکھنے کے علاوہ اپنے زمانے کی نہایت برگزیدہ شخصیت ہوں، تو ایسے علم و فنون کے ماہر سید زادے کو یہاں کی امامت کے لیے بھیجا جائے۔ تو بادشاہ سلامت کی خواہش کے مطابق شاہ بخارا نے خود اپنے داماد حضرت سید عبد الغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پایا تخت شاہ جہان آباد، یعنی دلی کا پرانا نام جو ہے شاہ جہان آباد ہے،
تو اپنے خود داماد سید عبدالغفور کو جو ہے امامت کے لیے بادشاہ نے دلی روانہ کیا۔ جب حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلی پہنچے تو خود شاہ جہاں نے بڑی ہی شان کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ تو اس وقت تک جامع مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، تو چنانچہ 24 جولائی 1656 عیسوی بروز پیر بمطابق شوال کی 1 تاریخ 1066 ہجری کو بادشاہ شاہ جہاں اپنی تمام وزیروں اور اراکین سلطنت کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ دلی کی تمام رعایا کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے، اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں عید الفطر کی پہلی نماز جامع مسجد میں ادا کی گئی، اور نماز کے بعد شاہ جہاں نے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خلط و نعمت یعنی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا لباس، دوشالہ اور جاگیر سے سرفراز فرمایا، اور امامت عظمیٰ کا منصب پر ان کو مقرر کیا اور شاہی امام کا خطاب بھی عطا کیا، اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 63 یعنی 63 ایئرز کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے امام آپ مقرر ہوئے تھے، اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کا انتقال 88 ایئرز میں ہوا تھا، اور شاہ جہاں نے یہ بھی حکم دیا کہ حضرت سید عبدالغفور کی اولاد ہی میں سے اس مسجد کے امام چنے جائیں گے۔ تو آج تک بھی جتنے بھی امام یہاں پر گزرے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کی شروعات میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اس جامع مسجد کے آگے جو ہاؤس ہیں، اس ہاؤس کے پاس یہ جو جالیاں لگی ہوئی ہیں، جو لوگ یہاں پر آ کر کے دیکھتے ہیں اور جگہ کو چومتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہیں جو اس خاص انداز سے بنائی گئی ہے؟ تو ناظرین، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ نے وضو فرمایا تھا، اور جب صبح سویرے شاہ جہاں یہاں پر خود آ کر کے صبح انہوں نے دیکھا تو اس جگہ پر پانی گرا ہوا تھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے یہاں پر ابھی وضو کیا ہے۔ تو اسی وقت سے شاہ جہاں کے حکم پر اس جگہ پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی، ایک باؤنڈری بنا دی گئی، تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ اس جگہ پر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ نے یہاں پر وضو فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو نشست گاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ جامع مسجد تشریف لائیں تو اس جگہ کی خصوصیت کے ساتھ زیارت کریں۔ یہاں پر جو ہے جامع مسجد کی مختصر سی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر، اور یہاں پر بھی، اور یہ جو ہے مسجد کے لیفٹ سائڈ میں ہے، اور اگر آپ کو مینار کے اوپر جانا ہے تو یہاں پر جو ہے مسجد کے لیفٹ سائڈ میں کاؤنٹر ہے، یہاں پہ 50 روپے ٹکٹ ہے، جسے لے کر کے مینار کے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں اور اوپر سے یہاں کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کیونکہ مغرب کے بعد بند ہو جاتا ہے، ہم لوگ آنے میں یہاں پر دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ اوپر نہیں جا پائے، اگر تھوڑا پہلے آ جاتے تو شاید کہ اوپر جا سکتے تھے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس خوبصورت سے ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس بارے میں جان سکیں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور ناظرین، اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور میرے ساتھ ریگولر اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ اپنے انسٹاگرام پیج کو بھی ضرور فالو کر دیں، وہاں پر میں اپنے آنے والے ہر نئے سفر کا اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں آپ تمام کی